بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس کی کیا دلائل ہیں؟ علمی دلائل تو آپ نے بہت سارے سنے ہوں گے، فضائل بھی بہت سارے سنے ہیں، لیکن آج ہم ایک ایسی نئی بات بتانے والے ہیں جن سے اللہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو ہم اس بات کو دھیان سے سنیں، ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، یہ ویڈیو لوگوں میں شیئر کریں، تاکہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اپنے نبی کے نبی ہونے پر ہمیں عقلی دلائل معلوم ہونے چاہیے۔ فضائل تو ہم نے بہت سنے ہیں، لیکن ہمیں دلائل بھی معلوم ہونے چاہیے۔ فضائل سے عقیدت بنتی ہے اور دلائل سے بصیرت بنتی ہے، تو محبت بھی چاہیے اور بصیرت بھی چاہیے، عقیدت بھی چاہیے، ہمیں سب کچھ چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ تو ہمیں انشاءاللہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر عقلی دلائل دینے والے ہیں، سب ہے جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا۔ جن حضرات نے ہمارے لا الہ الا اللہ کے مطلب پر ویڈیو نہیں سنا ہے، نہیں دیکھا ہے، تو وہ ضرور دیکھیں۔ لا الہ الا اللہ کے 4 مطلب ہم نے بتائے تھے 2 ویڈیوز میں، کہ لا الہ الا اللہ یقین ہے ہمارا، تو یقین جب صحیح ہوگا پھر ایمان صحیح ہوگا، پھر ہمیں ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو لا الہ الا اللہ یقین ہے اور محمد الرسول اللہ ایمان ہے۔ تو جن حضرات نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ ضرور دیکھیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کے 4 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ دوسرا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق اور سچ ہے۔ تیسرا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں عزت اور عافیت ہے۔ چوتھا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ نازل ہوں گے آسمان سے، پیدا نہیں ہوں گے، وہ پہلے کے نبی ہیں۔ تو یہ 4 مطلب ہے محمد رسول اللہ کے۔ اب اس پر ہمارے پاس عقلی دلائل کیا ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ اہم بات تو عقلی دلائل کی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس کی ہمارے پاس کیا دلائل ہیں؟ تو پہلے مطلب پر ہم دلیل دے رہے ہیں۔ 4 طرح کے عقلی دلائل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے۔ پہلی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے، دوسرا دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، تیسری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے، چوتھی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یعنی کرامت سے۔ تو پہلی دلیل میں ہم دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں بہت سارے دلائل نظر آتے ہیں۔ تو اس میں سے پہلا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خوشبو آتی تھی۔ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کے جسم سے جو خوشبو آتی تھی، دنیا میں اس سے اچھی خوشبو موجود نہیں ہے۔ مبارک سے خوشبو آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمہائی نہیں آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نور نکلتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پہ نبوت کی مہر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں کھڑے ہوتے تو سب سے اوپر نظر آتے تھے، اور چلتے تھے تو پرچھائی نہیں ہوتی تھی۔ تو بہت سارے دلائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں ہمیں نظر آتے ہیں، سینکڑوں دلائل ہمیں جسم میں نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں ماننے کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ جسم سے ہوا۔ دوسری دلیل ہم دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل 4 بڑے اعمال ہیں جس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس میں سے سب سے بڑا عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے تعلق سے ہے کہ عبادت اتنی زیادہ کرتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک پہ ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی، تو عبادت اتنی زیادہ کرتے تھے، یہ اللہ کے تعلق سے۔ دوسرا مخلوقات کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن پر بھی احسان کرتے تھے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اپنے دشمن پر بھی احسان کرنا، یہ کوئی عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ اپنے دشمن پر بھی احسان کرے۔ یہ 2 عمل ہوئے اللہ کے تعلق سے اور جو ہے مخلوقات کے تعلق سے۔ تیسری جو بات ہے عمل کے تعلق سے کہ آپ نے دنیا کو پسند نہیں کیا، اور چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو استعمال بھی نہیں کیا۔ ہمیں بھائیو، دوستو، بزرگوں، میرے ماؤں بہنوں، سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ آج چھوٹے سے چھوٹا گاؤں کا کسی پردھان، کوئی نیتا چھوٹا اگر بن جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنا بینک بیلنس، اپنی دولت جمع کرتا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دنیا کو پسند بھی نہیں کیا۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا آپ غریبوں میں تقسیم کرتے، دوسروں کو دے دیتے تھے، خود جو بھوکے رہتے دوسروں کو کھلا دیتے تھے۔ مکہ فتح ہو گیا، آپ عرب کے بادشاہ بن گئے، اس کے بعد بھی آپ کے گھروں میں فاقے ہی ہوتے تھے، جتنا مال آتا دوسروں کو دے دیتے تھے۔ آپ جھوپڑی میں رہے، پرانے کپڑے پہنے، کئی دن فاقے برداشت کیے، بھوک و پیاس برداشت کیا، لیکن اپنے نے نہ مال جمع کیا، نہ جو ہے محل بنایا، نہ آسائش کا کوئی سامان جمع کیا۔ میرے بھائی دوستو، تو یہ ایک نبی ہونے کی سب سے بڑی دلائل میں سے ایک دلیل ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دنیا کو پسند کیا نہ استعمال کیا۔ تو تیسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کیسے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں دنیا میں کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، جو ہے کسی سے آپ جو ہے کاپی میں لکھ نہیں سکتے تھے، کہیں کوئی لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے تھے، آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اس کے باوجود ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا علم ملا وہ دنیا میں کسی سے نہیں مل سکتا ہے۔ تو کیونکہ نبی کا علم اللہ کا علم ہوتا ہے، تو ہمیں قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اور قرآن پاک کی ہر آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک میں 4 طرح کے مضمون ہیں۔ پہلے مضمون ہے کہ آئندہ دنیا میں پہلے لاکھوں سال پہلے دنیا میں کیا ہوا، یہ قرآن پاک بتا رہا ہے، اور آئندہ دنیا میں کیا ہوگا یہ قرآن پاک بتا رہا ہے۔ تو یہ کوئی انسان نہیں بتا سکتا کہ آئندہ دنیا میں کیا ہوگا، اور پیچھے اتنے سال پہلے جو کیا واقعہ ہوا، اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا، کئی ہزار سال پہلے فرعون کا ذکر فرمایا، نوح علیہ السلام کے واقعے کو پورے ڈیٹیل سے بتایا، یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ڈیٹیل سے بتایا۔ تو یہ کوئی انسان اپنے ہزاروں سال پہلے بغیر کسی کو پڑھے اور پرفیکٹ بات بتا دے، یہ اللہ کے سوا کوئی انسان نہیں بتا سکتا۔ تو یہ اللہ پاک اپنی بات نبی کو پر ہی نازل فرماتے ہیں، تو قرآن پاک کی ہر آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا ثابت ہوتا ہے کہ آئندہ دنیا میں کیا ہوگا یہ کوئی انسان نہیں بتا سکتا، کہ کل کیا ہونے والا ہے یہ کوئی انسان نہیں بتا سکتا، قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اور تیسری بات جو قرآن پہ مضمون ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، جنت جہنم میں کیا ہوگا، قبر میں، حشر میں، عالم برزخ میں کیا کیا چیزیں ہیں، کوئی انسان وہاں کے معاملے میں جھوٹ تک نہیں بول سکتا، نہ پیچھے آئندہ دنیا کے بارے میں کوئی جھوٹ پرفیکٹ بات بتا سکتا ہے، نہ جو ہے بیتے ہوئے زمانے کی کوئی پرفیکٹ جھوٹ بات بول سکتا ہے۔ تو اور چوتھا مضمون ہے کہ جو ہے احکام اور مسائل، تو آئندہ دنیا میں کیا ہوگا یہ کوئی انسان نہیں بتا سکتا، تو قرآن پاک بتا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے چیلنج کیا ہے مکہ والوں کو کہ جو قرآن جو میسج بتا رہا ہے تم بھی اس میسج جیسا ایک میسج لے آؤ۔ تو جو ہے اللہ پاک نے چیلنج کیا کہ تم سارے مل جاؤ میرے سوا کوئی نہیں لا سکتا۔ تو مکہ والے کئی سال کوشش کرتے رہے، ان کی زبان عربی تھی، عربی گرامر کے ماہر تھے، سارے پڑھے لکھے بھی لوگ تھے، ان سب نے کوشش کیا لیکن ایک آیت بھی نہیں بنا سکے۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن پاک جو کہہ رہا ہے کہ جنت جہنم میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہم نے بہت تھوڑی چیزیں بتائی ہیں، جو ہم نے نہیں بتائی اس میں سے ایک چیز بتا دو۔ آئندہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ہم نے نہیں بتایا، اس میں سے ایک بتا دو، کوئی انسان نہیں بتا سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور چوتھی بات جو ہے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ایک دلیل ہے، کرامات جس کو بولتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا، اللہ پاک نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پیرومل جو یہ کیرل کا راجہ تھا اس نے دیکھا تھا، اور وہ بعد میں مسلمان ہوا۔ جب صحابہ نے بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے اشارے سے ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ تو ہم نے بھی دیکھا تھا۔ تو باقی دنیا والے بہت سارے لوگوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور میرے بھائی دوستو بہت سارے معجزات ہیں کہ جنگ تبوک کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے پانی میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا، اللہ پاک نے اس پانی سے چشمہ جاری کر دیا، پوری جماعت نے پانی بھرا، جانوروں کو پلایا، پانی جمع کیا۔ تو بہت سارے معجزات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانور بھی بات کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو بادل سایہ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیت الخلاء جاتے تھے میدان میں تو جھاڑیاں آپس میں جڑ کر جو ہے سایہ کرتی تھیں۔ تو ہزاروں سینکڑوں معجزات ہیں، کرامات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ پاک نے ظاہر فرمائے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی یہ چند دلائل ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ جو ہے ہم آئندہ ویڈیوز میں انشاءاللہ جو 3 دلائل باقی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق اور سچ ہے، اس پر بھی دلیل دیں گے۔ اور تیسری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں عزت اور عافیت ہے، اس پر بھی دلائل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور چوتھی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ دلیل سے بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔